نواز شریف صاحب کی جو ضمانت ہوئی ہے عارضی طور پہ 6 ہفتے کی، اس کے مختلف تجزیہ نگار مختلف انداز میں اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور کوئی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ہے، یہ اقدام کیا گیا ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جتنے منہ اتنی باتیں، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا سوائے ہمارے کہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے اور اس نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بیمار ہیں، ایک ماحول بنا ہوا تھا تو ٹھیک ہے، وہ 6 ہفتے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ علاج کروا لیں، لیکن مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں وہ اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھوڑی بہت ڈھیل ملی ہے وہ اس کو مزید پرولونگ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کو کھینچنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم خبر ہے بھٹی صاحب ہمارے پاس، ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ ان کی بات چیت تو چل رہی ہے، یہ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ شیخ رشید صاحب تو اعلان کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، وہ بیچ بچاؤ کرا کے جس کو ہم پلی بارگین کہتے ہیں قانونی اور آئینی زبان میں، کیونکہ این آر او کا دور تو بیت گیا ہوگا، تو اب پلی بارگین آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور انڈر دی ٹیبل کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ سب کے سامنے ہوگا۔ تو پلی بارگین بھٹی صاحب مسلم لیگ نواز کے لوگ اس سے انکار بھی کرتے رہے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے، وزیر اطلاعات ہیں، فیصل واڈا صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی پیشکش آئی لیکن وہ پیشکش بہت کم تھی پلی بارگین کی۔ نیب نے اپنا تخمینہ لگایا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا کہ $25 ارب کا۔ اب کہاں پہ معاملات طے ہوتے ہیں یہ شریف فیملی بتا سکتی ہے یا پھر جو تخمینہ لگانے والے ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بھٹی صاحب سابق گورنر سندھ مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے انتہائی معتمد زبیر صاحب نے ایک بات کی تھی پریس کانفرنس میں علیمہ خان کے پس منظر میں، کہ اگر ان کے ساتھ فائن شائن کر کے پیمنٹ ہو کے ان کو چھوڑا جا سکتا ہے تو یہی آفر مسلم لیگ نواز کے لیے کیوں نہیں ہے، پہلے وہ سنیے۔ علیمہ خان کا کیس جو ہے وہ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ صرف پینلٹی سے ختم ہو جائے گا؟ اگر پینلٹی سے ختم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا، تو کیا غلط کام کی سزا ایک پینلٹی ہے؟ اور اگر پینلٹی ہے تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کے لیے کیوں نہیں اویلیبل ہے؟ بھٹی صاحب یہ آپ نے سنا، سابق گورنر سندھ، آپ کو بھی پتہ ہے یہ شریف فیملی کے کتنا قریب ہیں، نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کے انتہائی قریب ترین لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں۔ اب وفاقی وزیر اطلاعات رہ چکی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، اور ترجمان ہیں، اور وہ بھی مسلم لیگ نواز کی ترجمان ہے، لیکن انتہائی قریب، انتہائی کلوز نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب۔ انہوں نے کل کیا کہا ذرا یہ سنیے۔ فواد چودھری صاحب کون ہوتے ہیں کہ نیب کے بہاف کے اوپر وہ نیب کی انکوائری میں مداخلت کریں؟ کہ یہ حکومتی کام نہیں ہوتا، یہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پلی بارگین جو ہے نیب کے اندر وہ نیب کو بیان دینا چاہیے، پلی بارگین جو ہے نیب کے اندر وہ نیب کو بیان دینا چاہیے۔ بھٹی صاحب پلی بارگین نیب کو بیان دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کی 3-4 باتیں ہو گئی ہیں، میں جواب دے دوں۔ آئیں سر آئیں۔ ایک تو جو عقل کے اندھے کہتے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں کہ یہ ہوا وہ ہوا، ان کی ڈسکریشن تھی، انہوں نے بہتر سمجھا 6 ہفتے کے لیے بیل دے دینا، دے دی۔ انہی عقل کے اندھوں نے نشتر بسائے تھے جب آصف سعید کھوسہ صاحب نے پہلے اور شیخ عظمت وغیرہ نے بیانات دیے تھے، انہیں سزائیں دی تھی، یہ میٹر نہیں کرتا۔ دوسرا، زبیر صاحب جیسے لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اسٹیج پہ پہنچایا ہے، اقتدار سے جیل تک کا سفر، ان جیسے طلال چودھری صاحب، دانیال عزیز جیسے لوگوں کی مہربانیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، خوش آمدیں ہیں۔ تیسرا، آپ نے مریم صاحبہ کا محترمہ کا سنایا
ان محترمہ کو یہ نہیں پتا کہ نیب کبھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتا. جب ملزمان پکڑے جاتا ہے، کوئی ملزم یا اور مجرم بن جائے، اس کے اہل خانہ اس سے ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں، نیب سے ملاقاتیں کرتے ہیں. پھر وہ نیب کہتا ہے آپ پہ یہ ایلیگیشن ہے، اس کی کاپیاں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں. پری بارگیننگ کہتے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کی طرف ایک مثال ہے 50 ارب نکل رہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے 40 ارب کا 20 ارب کا فراڈ کیا. اس کے بعد معاملہ طے ہوتے ہیں. ہمیشہ نیب کا جو ایسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق بھی پیسے نہیں ملتے، اور جو ملزم ہے یا مجرم ہے اس کی خواہش کے مطابق بھی بارگیننگ نہیں ہوتی. جتنے بھی کیس ہسٹری کے نکال لیں، 1 2 3 4 5 نہیں، جب سے نیب بنا ہے. رہ گئی بات وہ کیا نام ہے فواد چوہی صاحب کا، تو ان کی بات چھوڑیں. انہوں نے ہی نواز عمران خان کو اتنا کمزور کر دیا ہے، بے بس کر دیا کہ جب سے 8 مہینے سے عمران خان صاحب ملک میں وزیر اعظم بنے، ایک ہی چیز میں اضافہ ہوا ہے، اشاروں پہ فقیروں کا رش بڑھ گیا ہے، مانگنے والوں کا رش بن گیا ہے، عزت دار روٹی سے غیر محفوظ ہو گئے ہیں. لیکن میں آپ کو صابر صاحب آخری ایک آج کی لیٹسٹ خبر دے رہا ہوں. جو حسین نواز صاحب محترم نے لندن سے اپنے والد صاحب سے بات کی ہے کہ کس طرح بھی ہو سکے منیمم پیسوں میں ان معاملات کو طے کیا جائے. اس میں پھر میں نے کل گزارش کی تھی، مریم نواز صاحبہ کچھ اور چاہ رہی ہیں، اور ان کی ایک کوشش ہے کہ وہ اس دوران حسین اور حسن صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، کہ نواز شریف صاحب جو ارد گرد ان کے فتنہ لوگ ہیں جو اس سٹیج پر ان کو لائے ہیں، اقتدار سے جیل تک کا سفر جنہوں نے طے کروایا، ان سے اوائڈ کیا جائے. تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب بھی اب بیچ کے راستے میں تیار ہو چکے ہیں. اثر چیز طریقہ ہے، وہ پری بارگیننگ چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ کوئی غیر ملکی پیسے دے دے. آپ کے ایک حکمران چاہتے ہیں نئی قانون کے مطابق پیسے ادا کیے جائے، اور اس کا فیصلہ یہ ان کے میڈیا سیل کی پراپیگنڈا وار سے نہیں ہوگا، عدالت اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. میری انفارمیشن آج 4:15 سے لے کے 4:30 بجے تک کی یہ ہے جو میں نے آپ کے گوشتار کر دی. ہم پہلے بھی کہتے تھے ان کی منزل جاتی عمرہ شریف کمپلیکس ہے، شریف کمپلیکس جاتی عمرہ کا ایک پارٹ ہے. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ پہلے یہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو NRO ہوا تھا اس کو نہیں مانتے تھے، لیکن بالآخر اس کو بھی تسلیم کیا جب اس کے ڈاکومنٹ سامنے آئے. ابھی بھی مسلم لیگ نواز کے لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پلی بار گین مکہ اور کوئی لے دے کے جان چھوٹ جائے. یہ کہیں نہ کہیں یہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ انڈیکیشن خود ہی دے رہے ہیں. اب بھی زبیر صاحب نے کیا کہا، مریم اورنگزیب صاحب نے کیا کہا، یہ دوبارہ سنوائیں. لیکن پہلے سنیے کہ نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے کہ نہ میں اپیل کروں گا، نہ میں کوئی اپنے آپ کو کسی عدالت میں کسی فیصلے کو چیلنج کروں گا. ذرا سنیے جی. کبھی میرے ذہن میں خیال تک بھی نہیں آیا کہ اگر مجھے خدا نہ خواستہ سزا سنائی جاتی ہے تو میں جا کے رحم کی اپیل فائل کروں یا درخواست کروں. میں آج بھی اگر آتی ہے وہ خدا نہ خواستہ میرے خلاف سزا، میں کسی سے معافی مانگنے یا رحم کی اپیل کے لیے نہیں جاؤں گا. یہ آپ نے سن لیا بھٹی صاحب، وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ اگر سزا ہوتی ہے تو میں کسی کے پاس رحم کی اپیل لے کے نہیں جاؤں گا، کسی کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن میں دوبارہ سنواتا ہوں کہ سابق گورنر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بھی وہی سہولت دی جائے، یا ہمیں وہ سہولت کیوں نہیں دی جا رہی جو علیمہ خان کو دی گئی تھی. اور مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب درمیان میں مت آئیں، نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، پلی بارگین کی بات نیب خود کرے. دوبارہ دونوں کے یہ شارٹ سنیے، اور پھر میاں صاحب کا ہم آپ کو سنوا چکے ہیں. بھٹی صاحب آپ بھی ذرا غور کیجئے گا. علیمہ خان کا کیس جو ہے وہ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ صرف پینلٹی سے ختم ہو جائے گا؟ اگر پینلٹی سے ختم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا. تو کیا غلط کام کی سزا ایک پینلٹی ہے؟ اور اگر پینلٹی ہے تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کے لیے کیوں نہیں اویلیبل ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ. فواد چودھری صاحب کون ہوتے ہیں کہ نیب کے بہاف کے اوپر وہ نیب کی انکوائری میں مداخلت کریں؟ یہ حکومتی کام نہیں ہوتا، یہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پلی بارگین جو ہے نیب کے اندر وہ نیب کو بیان دینا چاہیے. پلی بارگین جو ہے نیب کے اندر وہ نیب کو بیان دینا چاہیے. بھٹی صاحب
ساری چیزیں 2002 میں بھی یہی کہا گیا تھا، وہ 2007 تک یہی بات کہی جا رہی تھی کہ کوئی NRO نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، لیکن اب پھر یہ تازہ ترین ہم نے آپ کو سنوائے ہیں کہ یہ بات چل رہی ہے۔ یہ لوگ جو تجزیہ کار ہیں، جو دانشور ہیں، وہ کیوں نہیں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار؟ دیکھیں صابر صاحب، ہر ایک کی انڈیپینڈنٹ رائے میں کسی نہیں کرتا۔ پہلے تو میں زبیر صاحب کو کہتا ہوں جنہوں نے میاں صاحب کو تباہ کیا، اور ان کی ایک پارٹی کی بہت بڑی سوچ یہ ہے کہ زبیر جیسے لوگوں نے پیپلز مسلم لیگ ان کو تباہ کیا ہے۔ انہوں نے علیمہ خان سے کمپیریزن کیا، اللہ کی شان ہے نا، وہ گورنر بھی بن گئے۔ علیمہ خان نے جب وہ فلیٹ خریدا، ان کے والد پرائم منسٹر تھے، وہ خود کوئی پبلک آفس لے رہی تھی، ایم پی اے تھی، وزیر تھی۔ یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے، یہ دشمنی میں یا خوشامد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو دوسرا، میاں نواز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب سے ڈیل کر کے گئے مکے اور مدینے، جہاں گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی سجدہ ریز ہو کے اپنے جھوٹ کی، اپنے گناہوں کی توبہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس سے باہر نکال دے، اس مشکلات سے، میں آئندہ غلط بیانی نہیں کروں گا اور تیرے راستے کے مطابق چلوں گا۔ انہوں نے تو ادھر تردید کرتے رہے، ہم نے کبھی ایگریمنٹ نہیں کیا، کبھی ایگریمنٹ نہیں کیا۔ کیا پوری دنیا نے میاں نواز شریف کا ایگریمنٹ نہیں کیا؟ انہوں نے، آپ نے سنایا، انہوں نے کہا اپیل نہیں کروں گا، بھیک نہیں مانگوں گا۔ اپیل کیا تھا؟ لیگل کیس تو یہ لڑ ہی نہیں تھے رہے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، میں نے بچاؤ، یہ تھا نا۔ وہ بیماری بھی کوئی اناؤنس نہیں ہوئی، کیا آیا؟ اسٹریس میں تھا، میں ٹینشن میں ہوں۔ بھائی جو اس ملک کے ساتھ آپ نے 40 سالوں میں 2 جماعتوں نے کیا، اور 8 مہینے یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، عثمان گلزار پلس، اور پوری قوم سٹریس میں ہے۔ تو صابر صاحب ان کی باتوں میں نہ جائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نیب جب بارگیننگ کرتا ہے، اس کی پریس ریلیز جاری نہیں کرتا کہ آؤ بارگیننگ کرا لو۔ وہ ملزمان اور نیب حکام کے درمیان گفتگو پس پردہ چل رہی ہوتی ہے، جیسے اب چل رہی ہے، اور انہی کے فیملی کے لوگ ان ٹچ ہیں، اور زبیر صاحب کو نہیں وہ لوپ میں لیتے، نہ ان کا کیلیبر ہے۔